نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سامعین محترم، ہر مسلمان پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں پر خاص عنایت اور شفقت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خاص عنایت اور شفقت کا دروازہ ہے جس سے ہر بندہ چاہے کوئی بھی خطا کرے، گناہ کرے، وہ توبہ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ لیکن توبے کے لیے کچھ شرائط ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو، کوئی گناہ ہی نہ کرے، گناہ کے پاس ہی نہ جائے اور گناہوں سے معصوم ہو۔ تو ایسے تو فرشتے ہیں جو گناہ بالکل نہیں کرتے، گناہوں سے معصوم ہیں، کوئی خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے نمبر پر انبیاء ہیں جو کوئی گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے معصوم ہے، گناہوں سے دور ہے، گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر بچے ہیں، بچے گناہوں سے معصوم ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف ہے، ان پر مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے ان پر۔ یعنی بچے اگر گناہ کا کام کرے، گناہ تو کریں گے وہ، لیکن اگر گناہ کا کام ان سے ہو جائے اس پر اللہ رب العزت پکڑ نہیں فرماتے۔ یہ تینوں معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ گناہ ہو جائے اور اس پر اکڑ جائے آدمی، گناہ پر اکڑ جائے اور خطا پر ڈٹ جائے، بلکہ اپنی غلطی کو نہ مانے، تو یہ کام ابلیس کا اور شیطان کا کام ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے اور وہ اس پر توبہ کرے، پشیمان ہو، نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگے، تو یہ انسان کا کام ہے۔ تو انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور یہ دروازہ موت تک کھلا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ابلیس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرنے کا؟ تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی اپنی گمراہی کو نعوذ باللہ اللہ پر ڈال دیا اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ اپنی غلطی کو نہیں مانا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف کر دو اور میں خطا کار ہوں، لیکن اپنی غلطی اس نے نہیں مانی، اپنی غلطی نعوذ باللہ اللہ پر ڈال دی اس نے، اور اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کا مستحق ہو گیا وہ، اور اللہ کے دربار میں مردود اور ملعون ہو گیا۔ تو اپنی غلطی نہ ماننا یہ ابلیس اور شیطان کا کام ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور ان کو جنت سے نکالا گیا، دنیا میں ان کو بھیجا گیا، تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام پشیمان ہوئے اور کئی سالوں تک وہ روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی خطا سے درگزر فرما دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت ہی مہربان شفقت کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ تو توبہ کرنا یہ انسان کی خصلت ہے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے۔ کوئی انسان آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے انبیاء کے علاوہ کہ جو خطا نہ کرے۔ ہر انسان وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ انسانیت کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ جو زیادہ توبہ کرے گا وہ زیادہ اللہ کے نزدیک ہوگا اور گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اگر آپ کسی کی نافرمانی کرے، کسی کی بات نہ مارے، پھر اگر آپ اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دے گا، گیٹ بند کر دے گا اور آپ کو دروازہ نہیں کھولے گا، ناراض ہو جائے گا آپ سے۔ یہاں تک کہ والدین بھی بعض مرتبہ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں
کہ معافی مانگنے پر بھی وہ خوش نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو نافرمان اور سرکش بندہ وہ توبہ کرے اور میری طرف رجوع کرے تو میں استقبال کرتا ہوں، اس کی طرف دوڑتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں. اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کے توبہ کرنے پر. لیکن توبہ وہ اپنے شرائط کے ساتھ ہو. پہلی شرط توبے کے لیے یہ ہے کہ گناہ پر پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے. انما التوبۃ الندم. توبے کے لیے ندامت شرط ہے، پشیمانی شرط ہے کہ وہ سوچے، کہ دل میں سوچے کہ میں نے تو یہ بہت غلط کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی. اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا اس کو ابھی فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم کرے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جتنا اس کے وسعت میں اور طاقت میں اس گناہ کے ازالے کا اور ازالہ کرنا ممکن ہے تو وہ اس کا ازالہ کر دے. یعنی اگر نماز قضا ہوئی ہے تو نماز قضا کر دے، روزے چھوڑی ہے، روزے نہیں رکھی تو روزے رکھ لے، قضا روزے رکھ لے. زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ادا کر لے. کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے تو اس کو پیسے واپس لوٹا دے اور اس کے ساتھ ساتھ ندامت اختیار کر کے اور سچی توبہ کرے دل سے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ سچی توبہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی آدمی کرے، ایک مرتبہ توبہ کی ٹوٹ گئی، دوبارہ کرے، 70 مرتبہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرے تو اللہ رب العزت معاف کریں گے اور توبہ قبول فرمائیں گے. لیکن بعض لوگ زبان سے توبہ توبہ تو کرتے ہیں اور ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ، لیکن وہ توبہ ان کا صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، دل سے توبہ نہیں کرتے، سچی توبہ نہیں ہوتی. ان کا دل سے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ کروں گا اور بار بار کروں گا، اور اس گناہ کو چھوڑتے بھی نہیں ہے، نہ اس پر پشیمانی اختیار کرتے ہیں اور زبان سے توبہ کرتے ہیں. یہ توبے کے ساتھ مذاق ہے. ایسی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے، بلکہ بہت سخت مذمت اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ایسی توبہ کی ہے. جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر جب موت کا وقت آ جائے تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کا توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. بندے کا توبہ اس وقت تک قبول ہوتا ہے جب تک غرغرے کی حالت پیش نہ آ جائے. غرغرے کا معنی ہے جب روح وہ حلق تک پہنچ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. جب تک روح آپ کے بدن میں ہے، آپ کے جسم میں ہے، تب تک تو آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. اور جب روح گلے تک پہنچ جائے اور موت کے احوال نظر آ جائیں اور آخرت کے احوال نظر آ جائیں اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، چاہے جتنے بھی توبہ کرے. اس وقت تو فرعون نے بھی پھر توبہ کیا. فرعون جب دریا میں غرق ہو رہا تھا اور اس نے دیکھ لیا کہ میں مر رہا ہوں تو اس وقت پھر فرعون نے توبہ کیا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بھی اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان قبول کیا تھا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الآن، ابھی توبہ قبول کرتے ہیں، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کر رہا تھا، خدائی کے دعوے کر رہا تھا، ابھی توبہ کر رہا ہے، جا باڑ میں جا. بھی اس کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی اور ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. ایسی توبہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. توبہ کی قبولیت کے لیے یہی شرائط ہے. اور توبہ وہ سب سے بہترین توبہ وہ ہے جو جوانی کے زمانے میں جو توبہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اس کے نام اعمال سے اللہ رب العزت اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور سب سے بہترین توبہ وہ ہے کہ جو جوانی کے زمانے میں کیا جائے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، اور بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا، اور بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے. تسبیح ہاتھ میں لے کر مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے قوا کام چھوڑ دیتے ہیں، طاقت نہیں ہوتی اس میں، ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے ہیں، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر سب جو ہے وہ نیک بن جاتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں.
مسجد میں ہر وقت پر موجود ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن جب آدمی جوان ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس وقت جو توبہ ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی توبہ ہوتی ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جوانی کا توبہ کرنا چاہیے، لیکن جوانی میں آدمی دھوکے میں ہوتا ہے، چونکہ مستی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے، آدمی نہیں سمجھتا کہ میں کیسے وقت گزار رہا ہوں۔ اس وجہ سے جوانی میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا، آدمی جوانی میں سوچتا ہے کہ کل توبہ کروں گا، کل توبہ کروں گا، کل توبہ کروں گا، کل 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 میں آدمی سے پوری زندگی چلی جاتی ہے اور توبے کا وقت نہیں آتا۔ کل کل مت کر، پچھتائے گا، وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا۔ کل کب آتی ہے؟ کل تو آج میں ڈل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عرب کا ایک بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اعشا نام سے مشہور ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا مدینہ منورہ۔ راستے میں کسی نے اس سے پوچھا کہ اعشا کہاں جا رہے تو؟ تو اعشا نے جواب میں کہا کہ میں جا رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر رہا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ تو آپ کو نماز کا حکم دے گا۔ تو اعشا نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی عبادت کرنا تو ضروری ہے۔ اس آدمی نے اعشا کو کہا کہ وہ تو آپ کو زکوٰۃ اور غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دے گا۔ اعشا نے کہا ٹھیک ہے بھائی، غریبوں پر خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، سخاوت ہے اور یہ تو ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ کو زنا سے منع کرے گا۔ اعشا نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں ابھی کیا زنا کروں گا، زنا تو کوئی دلچسپی میرے ابھی زنا میں نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ آپ کو شراب سے منع کرے گا۔ اعشا نے کہا کہ او شراب تو نہیں چھوڑ سکتا میں، شراب کا ایسا عادی اور رسیا تھا، کہا کہ شراب میں کہاں چھوڑ سکتا ہوں۔ سوچ کر کہا کہ چلو ایسا کرتا ہوں، 1 سال تک خوب شراب پیتا ہوں، ٹیٹ کر کے شراب پیتا ہوں، دل بھر جائے گا میرا شراب سے، اس کے بعد پھر آؤں گا، ایمان قبول کروں گا، واپس چلا گیا مکہ مکرمہ۔ لیکن سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس کو موت آ گئی اور بغیر ایمان کے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ بہت بڑی خسارے اور تاوان کی بات ہے کہ آدمی کل کرے کہ کل توبہ کروں گا، موت کا وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ موت کب آتی ہے، موت کا کیا ٹائم مقرر ہے۔ تو آپ کے کل آنے سے پہلے اگر آپ کو موت آ گئی بغیر توبے کے، تو پھر اللہ کے دربار میں آپ کیسے حاضری دو گے، کیا جواب دو گے اللہ رب العزت کو؟ اس وجہ سے کل تک انتظار نہ کرے، آج ہی توبہ کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔